بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے ابن ملجم کون تھا؟ جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا تھا۔ تو دوستو، عبد الرحمن بن ملجم وہ شخص تھا جس سے تاریخی طور پر اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی داماد تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ ابن ملجم کا تعلق خوارج کہلانے والے گروہ سے تھا۔ یہ ایک فرقہ ہے جو خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے درمیان سیاسی کشمکش کے طور پر ابھرا تھا۔ اگرچہ ابن ملجم قرآن کی تلاوت میں ظاہری طور پر مذہبی اور علمی نظر آتا تھا، لیکن اس کی انتہا پسندانہ سوچ اور نفرت نے اسے اسلامی تاریخ کے سیاہ ترین جرائم میں سے ایک کی طرف لے جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین کے بعد ثالثی پر اختلاف کے وجہ سے کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فوج سے الگ ہو گئے تھے۔ یہ باغی خوارج کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ جو کوئی بھی مذہب کی ان کی سخت تشریح سے اختلاف کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ اسلام انتہا پسندی اور غیر منصفانہ تشدد کے خلاف سختی سے خبردار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور کسی قوم کی عداوت تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے، انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تاہم ابن ملجم نے غصے اور سیاسی نفرت کو ایمان، حکمت اور انصاف پر قابو پانے کی اجازت دی۔ تاریخی روایت میں بتایا گیا کہ ابن ملجم نے کوفہ کا سفر کیا، جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہاں اس کی ملاقات قطام نامی خاتون سے ہوئی، جس کے رشتہ دار پہلے تنازعات کے دوران فوت ہو گئے تھے۔ مبینہ طور پر اس نے شادی اور دولت کے بدلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہید کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد ابن ملجم دوسرے سازشیوں کے ساتھ شامل ہو گئے، جنہوں نے اہم مسلم شخصیات کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ ان کا خفیہ منصوبہ یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو اسی رات نعوذ باللہ قتل کر دے، تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے۔ یہ قتل 40 ہجری میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوا تھا۔ 19 رمضان المبارک کی رات کو حضرت علی کرم اللہ وجہ فجر کی نماز کے لیے کوفہ کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کو نماز کی طرف بلایا تو ابن ملجم نے ان کے سر پر زہریلی تلوار ماری۔ زخم شدید تھا اور خلیفہ کے سر سے خون بہتا تھا اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ ان کے ایمان، شہادت کی قبولیت کی عکاسی کرتے تھے۔ مسلم کمیونٹی صدمے اور دل پر شکستہ تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ والا اپنی بہادری، عدل، حکمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے مشہور تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ صحیح مسلمان علی کرم اللہ وجہ سے ان کے علم، ہمت اور اسلام سے لگن کی وجہ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ حملے کے بعد ابن ملجم کو فوراً پکڑ لیا گیا تھا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے بیٹوں اور پیروکاروں کو قیدی کے ساتھ انصاف کرنے کی ہدایت کی۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اسے اذیت نہ دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ اگر وہ زندہ رہے تو وہ خود اس معاملے کا فیصلہ کریں گے، اور اگر وہ شہید ہو گئے، مر گئے، تو ابن ملجم کو اس کے جرم کے برابر سزا دی جائے گی۔ اس جواب نے دشمنوں کے ساتھ بھی اسلام کی طرف سے سکھائے گئے انصاف اور رحم کا ثبوت دیا۔ 2 دن بعد 21 رمضان المبارک کو
حضرت علی کرم اللہ وجہ زہر کے زخم سے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت اسلامی تاریخ کے المناک ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ ان کی موت، ان کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو قتل کی قانونی سزا ملی۔ مسلم مورخین اس کی قسمت کی ذلت امیز قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے عظیم رہنما میں ایک تھے جن کے قاتل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ابن ملجم کی کہانی انتہا پسندی، نفرت اور مذہب کو غلط فہمی کے خطرات کے بارے میں زبردست سبق ہمیں سکھاتی ہے۔ ایک شخص ظاہری طور پر مذہبی تقاعد دے سکتا ہے، لیکن حکمت، رحم اور اخلاص کے بغیر ایمان، غرور اور تشدد سے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انتہا پسند گروہوں کے بارے میں خبردار کیا جو قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کی رحمت اور انصاف کے حقیقی پیغام کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو وہ لوگ قرار دیا جو دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے گزر جاتا ہے۔ قرآن پاک بار بار مسلمانوں کو تنازعات کے اتحاد کے وقت اتحاد، انصاف اور صبر کو برقرار رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی 103 آیت میں، جس کا ترجمہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت اس بات کی دردناک یاد دہانی ہے کہ کس طرح تقسیم اور انتہا پسندی مسلم کمیونٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آج حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دنیا بھر کے مسلمان ان کے علم، ہمت اور اسلام کے لیے لگن کی وجہ سے عزت اور محبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، جبکہ ابن ملجم کو غداری اور گمراہ انتہا پسندی کی علامت کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اس کی قسمت آنے والی نسلوں کے لیے نفرت اور ناانصافی کے نتائج کے بارے میں ایک سبق بن گئی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور کل ہم بیان کریں گے اگلی قسط میں 46 نمبر میں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دنیا کائنات میں زمین پر ان کی پہلی ملاقات کے بارے میں۔ تو دوستو، اجازت، اللہ حافظ۔